صلی علی رسول الکریم اما بعد وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بخصال من الخیر ومنها اوصانی ان اقول الحق وان كان مرا وأوصاني أن أذكر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت چل رہی ہے جو بس آج انشاءاللہ آخری دو نصیحتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمائی تھی اس کا مختصر سا بیان آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے۔ اس سے پہلے کئی ساری نصیحتیں 3 نصیحتیں تقریباً گزر گئی تھیں۔ چوتھی نصیحت یا چوتھی وصیت کچھ بھی کہہ لیں وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر دیکھو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پانچویں وصیت یہ فرمائی کہ ہمیشہ میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ میں حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ حدیث تو بالکل واضح ہے، اس کا مطلب بھی ہر آدمی جانتا اور سمجھتا ہے، اس میں یہ حدیث کسی وضاحت کی متقاضی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی حق بات کہے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو کڑوا لگے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ ہضم نہ ہو، تو صرف اس وجہ سے کہ اگلے آدمی کا موڈ خراب نہ ہو جائے یا اس کی طبیعت پر گراں نہ گزرے یا اس کے مجھ سے جو مراسم ہیں اس پہ فرق نہ پڑے، حق بات کو چاہے اگلا تھوپڑا کھلا لے یا گپا کھلا لے یا کچھ بھی کر لے، لیکن امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے۔ اور بسا اوقات یہ تو ایک عام حکم ہے، لیکن بسا اوقات آدمی جس جگہ پر ہوتا ہے وہ جگہ اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہاں بھی خیانت نہیں چل سکتی۔ جیسے یہ مصلی ہے، یہ ممبر و محراب ہے، یہاں اب اگر آپ لوگوں کی شکلیں دیکھتے رہیں تو پھر تو آپ نے کام کر لیا، اور پھر تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا جو فریضہ ہے وہ آپ نے انجام دے دیا، پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ حق بات ہو کہہ دو، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے، یہ تو بات واضح ہے، حدیث کا مطلب بالکل صاف ستھرا سا ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز کی طرف اور ایک پہلو کی طرف آپ کا ذہن ذرا سا مجھے اس طرف لگانا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس حدیث کو غلط مطلب پر فٹ کرتے ہیں، اور اپنے غلط مطلب پر اس حدیث کو فٹ کر کر اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد اس حدیث میں اس کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ مثلا کوئی بات کسی سے کر رہے ہیں سامنے، اس پر طنز کر کر، اس کی تحقیر کر کر، اس کی تذلیل کر کر، غیر مہذب الفاظ کا چناؤ کر کر، غیر مناسب بات کی تعبیر کر کر، جس کو اگر میں یوں کہوں کہ آدمی سن کر آگ بگولا ہو جائے اور اس کا دماغ گھوم جائے، بھائی وہ بات تو طریقے سے بھی تو کہی جا سکتی تھی، اچھے اسلوب اور اچھے پیرائے میں بھی وہ بات کی جا سکتی تھی، اس کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب اور چناؤ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو ایک طرف کر کر تمسخرانہ انداز میں یا کسی کی تحقیر کر کر، نام لے کر، غلط الفاظ استعمال کر کر، یہ سارا انداز اختیار کر کر پھر وہ بات کہہ کر پھر یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حق بات کو چاہے کسی کو کڑوی نہ لگے۔ تو آپ نے تو پہلے ہی مرحلے کا سارا زہر گھول دیا۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ نے تو پہلے ہی مرحلے پر کسی جگہ پہ بھی
کوئی لحاظ اور پاس نہیں رکھا. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو بات کہی جا رہی ہے آپ اس کے اندر چاپلوسی کا انداز اختیار کریں, آپ اس کے اندر تملق کا انداز اختیار کریں, یہ نہیں کہا جا رہا. لیکن الفاظ تو درست ہونے چاہیے, انداز تو درست ہونا چاہیے, الفاظ کا چناؤ تو بہتر ہونا چاہیے, اور مناسب بات کی تعبیر تو ہونی چاہیے. کس پیرائے میں آپ وہ بات کر رہے ہیں اس کا تو اس کی نزاکت کا لحاظ تو آپ کو ہونا چاہیے. پھر یہ حدیث فٹ کر دیتے ہیں کہ حدیث میں کہ حق بات کو چاہے کسی کو کڑوی لگے تو یہ حدیث کی غلط تشریح ہے, یہ حدیث کا غلط مطلب ہے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں ہے. اس لیے صحیح بات. بس میں ایک اور جملہ میں عرض کر دوں. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ ہم نے اپنے اساتذہ سے بہت دفعہ سنا, بہت دفعہ, سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنا. وہ بات میں آپ کو بھی سنا دوں, آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. خاص طور پر وہ لوگ کہ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں, جو لوگوں کو سمجھنے سمجھانے کا کام کرتے ہیں, دین کے داعی ہیں, چاہے وہ کسی بھی اسٹیج سے کام کر رہے ہوں, کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہوں. وہ جملہ بڑا اہم ہے اور وہ یاد رکھنے کی بات ہے. فرمائے کہ اگر تم اپنی بات کو سامنے والے کے دل میں مؤثر انداز سے بٹھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں. اگر تم اپنی بات سامنے والے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ میری بات سامنے والے کے لیے مؤثر ہو تو 4 شرطیں. ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جائے, آپ اوپر سے نیچے تک کا زور لگا لیں, سامنے والا ٹس سے بس نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے تو کہہ دے گا سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اور جب باہر نکلے گا تو دامن جھاڑے گا اور جھاڑ کر آپ کی بات آپ کو واپس دے کے چلا جائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو اس بات سے نفع ہو, اس کو فائدہ ہو, آپ کی بات مؤثر ہو, اس کے دل میں لگے, تو 4 باتیں. بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں, وہ بات یاد رکھیے. 4 باتیں. یہ قول ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھو, حق بات ہو, حق نیت سے ہو, حق طریقے سے ہو. 3 باتیں, 4 نہیں, 3 باتیں. حق بات ہو, حق نیت سے ہو, حق طریقے سے ہو. ان 3 باتوں کا لحاظ رکھا جائے, سامنے والے پہ ضرور اثر ہوگا. مثال سے میں آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے, میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں اور اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. پہلی بات تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ بات حق ہونی چاہیے. اگر بات ہی غلط ہے تو پھر آپ اس کو جتنے میٹھے انداز سے آپ بیان کرتے رہیں, اس کے سامنے والے پہ ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا چلے جی, بات تو حق ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے. نیت یہ کہ سامنے والا میرے علم کی تعریف کرے, میرے علامہ ہونے کا ثبوت دے, کہے کہ بھائی حضرت کے پاس تو بڑا علم ہے, تو آپ کی تو شروع مرحلے سے ہی نیت فاسد ہے, اس میں گڑبڑ ہے, خاک اثر ہوگا. آپ جتنا زور لگا لیں سامنے والا ٹس سے مس نہیں ہوگا. تو بات بھی حق ہو اور نیت بھی صحیح ہو, اور بات کرنے کا جو ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے. بس اوقات ہمارے ہاں اس میں ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں. بات تو حق ہوتی ہے اور نیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے, اللہ کے رضا کے لیے بات کرنی ہے, لیکن بس اوقات پتھر مار دیتے ہیں سامنے والے پر, اینٹ مار دیتے ہیں, تو وہ بات جو ہے وہ بالکل غیر مؤثر ہو جاتی ہے. ایک بات میں ذکر کر دوں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ سے پوچھا, ایک صاحب ہے, یہ فرض کر لیں یہ ایک صاحب ہے, ایک آدمی سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے. اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ میرے امی کے شوہر ہیں. بات صحیح ہے یہ نہیں؟ ہاں نہیں تو بتا دیں صحیح ہے غلط ہے. اور ایک یہ کہ میرے پاپا جانی ہیں, میرے ابا جان ہیں. کس جملے میں زیادہ محبت اور سنجیدگی وقار جھلک رہا ہے؟ کس جملے میں کہ یہ میرے ابا جان ہیں, حالانکہ اگر یہ کہیں کہ یہ میرے امی کے شوہر ہیں, اور بھی اس کو مختلف طریقوں سے میں مزید تفصیل نہیں کر سکتا. تو
बात तो एक है लेकिन कहने का अंदाज और ढंग अलग अलग है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाले के दिल में बात आपकी मौसर हो, असर करे, तो उसके लिए इंतखाब और चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है कि मैं इस बात को किस अंदाज से सामने वाले के सामने बयान कर रहा हूँ। तो ये मतलब है, इसलिए इस हदीस को गलत उस पर महमूल नहीं करना चाहिए। आखिरी और छठी नसीहत, उसके बाद ये हदीस खत्म हो रही है। बड़ी अहम बातें इसमें जिक्र की हैं। आपने फरमाया हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आखिरी बात ये इरशाद फरमाई कि देखो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, कसरत से पढ़ा करो, फ़इन्नहा कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह, इसलिए कि ये जो जुमला है जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। और रमजानों में मैं इस पर बयान कर चुका हूँ, रमजान में इस पर बयान कर चुका हूँ। और मैंने आपको बताया वहां पर रमजानों में कि ये इस जुमला की कसरत का क्या फायदा है। सबसे अदना दर्जे का जो इसका फायदा है कि इंसान को तमाम गमों से आजाद कर देता है। ये कलिमा रिस्क में बरकत, अल्लाह ताला इस कलमे की बरकत से रिस्क में बरकत पैदा फरमा देते हैं। आदमी की जिंदगी में बरकत आ जाती है परेशानी से। और हमारा ये तो सबसे आखिरी दर्जा है, और हमारे ये जो मसाइल और ये टेंशन है ये सबसे पहले नंबर पर है। ऐसे ही है। इसलिए इस कलमे की कसरत करने से बेशुमार फवायद हासिल होंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कसरत से पढ़ें, कभी कभार दरमियान में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम भी पढ़ लें। ला हौला वला, और अगर कोई आदमी शुरू से आखिर तक के पूरा कलिमा ये दोहराता है तो वेल एंड गुड, बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन नहीं तो कम से कम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जितने शैतानी वसाविस, ख्यालात, तवहुमात, जितने आदमी इसमें मुब्तला है, ये कलिमा उसको नजात दिलाएगा, इस कलिमे से उसको सुकून मिलेगा। इसलिए इसकी कसरत करनी चाहिए। अल्लाह ताला इन कीमती नसीहतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।